السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا پورا دن کس چیز سے متاثر ہوتا ہے؟ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ دن اچھا یا برا ہماری قسمت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی صبح کیسے شروع کرتے ہیں اس کا ہمارے پورے دن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر صبح کا آغاز موبائل، سوشل میڈیا، پریشانی اور جلد بازی سے ہو تو ہمارا ذہن بھی پورا دن بے سکونی کا شکار رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر صبح کا آغاز اللہ کی یاد، نماز، قرآن، دعا اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ہو تو دل میں ایک الگ ہی سکون پیدا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ ایسی اسلامک مارننگ روٹین کے بارے میں جانیں گے جس میں عبادت بھی ہے، سکون بھی ہے اور اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی۔ اور سب سے اچھی بات، آپ کو اس روٹین کے لیے کسی مہنگی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنا ارادہ مضبوط کریں اور اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کریں۔ تو آئیے صبح کے ان قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کی بجائے انہیں اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ بناتے ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ فجر کے لیے اپنی آنکھ کھولیں۔ اسلامک مارننگ روٹین کا سب سے خوبصورت آغاز ہے فجر کی نماز۔ اپنی صبح کو اس طرح شروع کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں جب باقی دنیا ابھی سو رہی ہو، اور آپ اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ لمحہ اپنے اندر ایک خاص کیفیت رکھتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا شروع میں مشکل لگ سکتا ہے، خاص طور پر اگر ہم رات دیر تک موبائل استعمال کرتے رہیں۔ اس لیے ایک چھوٹی سی تبدیلی کریں۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیں، سونے کا وقت بہتر کریں اور فجر کے لیے الارم ضرور لگائیں۔ اور جب الارم بجے تو صرف یہ سوچیں، میں اپنے دن کا آغاز اپنے رب کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سوچ کر آپ کو بستر سے اٹھنے کی ایک خوبصورت وجہ مل جائے گی تو آپ کے لیے اٹھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، فجر کے بعد فوراً موبائل نہ اٹھائیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، فجر کے بعد سب سے پہلی چیز موبائل نہ اٹھائیں۔ نہ واٹس ایپ، نہ فیس بک، نہ یوٹیوب، نہ انسٹاگرام اور نہ ہی غیر ضروری نوٹیفیکیشنز، کیونکہ جیسے ہی ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں دوسروں کی زندگی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کسی کی نئی گاڑی، کسی کا نیا گھر، کسی کی کامیابی، کسی کا سفر، اور پھر ہم لاشعوری طور پر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں۔ صبح کے پہلے چند منٹ اپنے رب کے لیے رکھیں۔ دنیا آپ کا انتظار کر سکتی ہے، لیکن آپ کا سکون، آپ کی توجہ اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے صبح کے اذکار اور دعائیں۔ فجر کے بعد کچھ وقت صبح کی مسنون دعائیں اور اذکار کے لیے مختص کر لیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات کریں اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اور دعا صرف اپنی ضرورتوں کے لیے نہ کریں، کبھی صرف اس لیے بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اور صبح عطا کی۔ اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ایک شکرانے کا سجدہ ضرور کیا کریں، جس میں آپ الحمدللہ، استغفر اللہ یا جو بھی دعا آپ نے مانگنی ہو وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صبح آنکھ کھولتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک اور دن ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اپنی صبح کا ایک حصہ شکر کے لیے ضرور رکھیں۔ نمبر 4 پہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ صبح کا تعلق بنائیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ شروع ہی میں بہت زیادہ پڑھنے کا ہدف بنا لیں۔ چند آیات، ایک رکوع یا جتنا آپ مستقل مزاجی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن صرف ہمارے گھر میں موجود کتاب نہ ہو بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنے۔ قرآن پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، آہستہ پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے
تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا، وہ اپنی زندگی کے لیے رہنمائی تلاش کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بے شک ایک آیت کا ترجمہ روز پڑھیں، لفظی مطلب جانیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ نمبر 5، اپنے دن کی نیت درست کریں۔ اب آتا ہے ایک ایسا کام جو صرف 1 یا 2 منٹ لیتا ہے لیکن پورے دن کی سمت بدل سکتا ہے۔ اپنے دن کی نیت خود سے کہیں، آج میں اپنے کام ایمانداری سے کروں گا یا کروں گی، آج میں کسی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دوں گی، آج میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گی، آج میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گی، اور سب سے بڑھ کر آج میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی، اور جہاں تک ممکن ہوگا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ بڑے بڑے کام ہی انسان کو زندگی نہیں بدلنا سکھاتے، بلکہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہوتی ہیں جب مستقل بن جائیں تو زندگی کا انداز بدلنے لگتا ہے، زندگی کا منظر اور پس منظر بدلنے لگتا ہے۔ چھوٹی سی عادت اپنا کے آپ اپنی زندگی کو بہت بہترین روٹین میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے جسم کا بھی خیال رکھیں۔ اسلام ہمیں صرف روحانی زندگی بہتر بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اپنے جسم اور ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت اپنے جسم کو بھی حرکت دیں، تھوڑی واک کریں، ہلکی اسٹریچنگ کریں، تازہ ہوا میں چند منٹ گزاریں یا اپنی صحت کے مطابق کوئی مناسب ایکسرسائز کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ صبح سویرے 1 گھنٹہ جم میں گزاریں۔ اگر آپ صرف 10 یا 15 منٹ بھی باقاعدگی سے جسم کو حرکت دیں تو یہ آپ کے دن کو زیادہ منظم بنانے میں مددگار دے سکتا ہے۔ اور پانی پینا بھی نہ بھولیں۔ صبح اٹھ کر مناسب مقدار میں پانی پینا ایک سادہ سی اچھی عادت ہے جو کہ آپ کے جسم کو اندر سے صاف کرتی ہے، اور بہت سے زہریلے مادے جو ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ نکل جاتے ہیں۔ اور بالکل ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ہلکا سا یا تو تازہ لے لیں یا پھر ہلکا نیم گرم سا پانی پئیں۔ نمبر 7، صبح کی خاموشی کو محسوس کریں۔ اب چند منٹ بالکل خاموش بیٹھیں، نہ موبائل، نہ ٹی وی، نہ شور، صرف چند منٹ گہری سانسیں لیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور خود سے پوچھیں، میں آج کیا بہتر کر سکتی ہوں؟ شاید آپ کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، شاید کسی کی مدد کر سکتے ہیں، شاید کسی بری عادت کو ایک دن کے لیے روک سکتے ہیں، آج آپ کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یا شاید آپ کو صرف اپنے رب کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، جس سے آپ کی زندگی میں بہت ہی پازیٹیو تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ نمبر 8، آج کے 3 اہم کام۔ اب اپنے دن کی پلاننگ کریں، لیکن 10، 15 یا 20 کاموں کی لمبی لسٹ نہ بنائیں، صرف 3 اہم کام لکھیں۔ پہلا، سب سے ضروری کام۔ دوسرا، وہ کام جو آپ کی زندگی یا کام میں بہتری لائے۔ تیسرا کام، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کافی عرصے سے ٹال رہے ہیں۔ جب ہم اپنی ترجیحات واضح کر لیتے ہیں تو ہمارا دن زیادہ منظم محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک اور بہت ہی ضروری بات، اپنے دن میں نماز کے اوقات کو بھی اپنی پلاننگ کا حصہ بنائیں۔ نماز کو کاموں کے درمیان رکاوٹ نہ سمجھیں، بلکہ اپنے دن کا خوبصورت حصہ سمجھیں، کیونکہ نماز کی پابندی انسان کی زندگی کی روٹین کو بہت بہتر بنا دیتی ہے۔ چند منٹ آپ ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں تھوڑا ٹائم اور اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور نماز کے بعد آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے اپنی فرض نمازوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے ناشتے اور گھر والوں کے لیے وقت۔ صبح صرف پروڈکٹیوٹی کا نام نہیں، زندگی صرف کام کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالیں۔ والدین ہیں تو ان سے محبت سے بات کریں، بیوی یا شوہر ہیں تو اچھے انداز میں ایک دوسرے سے بات کریں، بچے ہیں تو انہیں مسکرا کر دیکھیں، انہیں پیار کریں، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں تاکہ آپ کو اپنائیت کا اور زندگی کا احساس ہو۔
کبھی کبھی ہم پوری دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لوگوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک خوبصورت صبح وہ ہے جس میں عبادت بھی ہو، ذمہ داری بھی ہو اور اپنوں کے لیے محبت بھی ہو۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے، سوشل میڈیا کو اپنے دن کا مالک نہ بنائیں۔ اور آخر میں اپنے موبائل کے استعمال کے بارے میں ایک اصول بنا لیں: موبائل آپ کا آلہ ہو، آپ کا مالک نہ بنے۔ صبح اٹھتے ہی نوٹیفیکیشنز چیک کرنا، ہر چند منٹ بعد موبائل دیکھنا اور غیر ضروری سکرولنگ میں وقت ضائع نہ کرنا آہستہ آہستہ ہماری توجہ اور وقت دونوں کو کھا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دن کے آغاز میں پہلے اپنے اہم کام کریں اور پھر ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا استعمال کریں۔ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اس نئے دن کو ضرور اہم سمجھیں۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم اس پوری صبح کی روٹین کو یاد کرتے ہیں۔ فجر کے لیے اٹھنا، نماز ادا کرنا، صبح کے اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے دن کی اچھی نیت کرنا، تھوڑی جسمانی ایکٹیویٹی جس میں واک اور ایکسرسائز شامل ہے، چند منٹ خاموشی، دن کے اہم کاموں کی پلاننگ، گھر والوں کے لیے وقت اور صبح کے وقت غیر ضروری موبائل سے فاصلے کی کوشش۔ آپ کو یہ سب کچھ ایک ہی دن میں پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیز سے آغاز کریں، پھر دوسری چیز شامل کریں، پھر تیسری، اور آہستہ آہستہ ایک ایسی صبح بنائیں جس کا آغاز سکون سے ہو، اللہ کی یاد سے ہو اور اچھی نیت سے ہو۔ کیونکہ ایک خوبصورت زندگی ہمیشہ کسی بہت بڑے فیصلے سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف ایک خوبصورت صبح سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح صرف وقت گزارنے کا نام نہ ہو بلکہ آپ کے ایمان، صحت، ذہنی سکون اور زندگی میں بہتری کا ذریعہ بنے، تو کل صبح سے صرف ایک تبدیلی ضرور کیجیے۔ اٹھیں، موبائل کی طرف نہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے، قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف موڑ دے اور ہمارے دنوں کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو یہ اسلامک مارننگ روٹین پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں: میں اپنی صبح بہتر بناؤں گی یا بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو میں کسی اور خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بائے۔